جی آج انشاءاللہ عز و جل ہم سن پیدائش پوچھنے اور بتانے کا طریقہ سیکھیں گے. تو جنہوں نے کاپی نہیں کھولی وہ کاپی اپنی کھول لیں اور قلم پکڑ لیں. انشاءاللہ ہم اس کو لکھنے جا رہے ہیں. جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی ہو رہی ہے سر. جی سر ہو رہی ہے. کم بلغت سنک. کم بلغت سنک، یعنی اگر ہم اس کا سمپل ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی اس کا جواب دینے کا طریقہ ہے بلغت سنی. اب آگے جو بھی آپ کی عمر ہوگی وہ آپ لکھیں گے. بلغت سنی. مثال کے طور پر آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، تو جتنی بھی ہوگی آپ اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر 19 سال ہے تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. 19 سنة. بلغت سنی 19 سنة. اب اگر یہ جو چیز ہے 19 یہاں پر آپ کوئی سا بھی عدد ڈال سکتے ہیں. آپ کی جو بھی عمر ہے آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کی مثال کے طور پر 20 سال ہے تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں کہ بلغت سنی 20 سنة، کہ میری عمر کیا ہے 20 سال کو پہنچ گئی، یعنی میں 20 سال کا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. بلغت سنی یہ رینا کر دیں اس کو 20 سنة، یہاں مفعول بنے گا. بلغت سنی 20 سنة. اور اگر آپ اس کو 21 سال کر دیں تو 21 سنة ہو جائے. اسی طریقے سے آپ ان اعداد کو تبدیل کرتے جائیں گے تو آپ کی عمر کا انتخاب ہوتا چلا جائے گا. اب آپ میں سے کوئی بھی اپنی عمر کو بیان کرنا چاہے اس کے ذریعے سے بیان کر سکتے ہیں. نور احمد بھائی آپ بیان کریں. مطلب کیا بیان کرنا ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بلغت سنی 19 اردو میں بتائیں، آپ اردو میں بتائیں. میری عمر 19 سال سے ابو ہے، تقریباً 20 سال کے قریب ہے. جی 19 ٹھیک ہے. سال استعمال کیا تو جائے ہم گا. نے 19 کی بھی مثال دے دی ہے، 20 کی بھی مثال دے دی ہے، تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اور کوئی اسلامی بھائی بولنا چاہے؟ بالغت سنی 20، میری عمر 20 سال ہے. ٹھیک ہے. اور بلغت کوئی؟ سنی 19 سنة. 19 سنة. زبردست. اچھا مائک بند کرتے چلے جائیں، جیسے آپ کا ہو جائے نا کلوز تو مائک آپ بند کر دیا کریں. اصل یہ بالغت سنی 20 اس کے بعد سانتن لگانا ضروری ہے یا بس 20 تک ہی ختم کر دیں؟ لگا دیں بھی حرج نہیں ہے، نہیں بھی لگائیں تو بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلغت سنی 14 بلغت سنی. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ پھر دوبارہ اسکرین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اسکرین کے ساتھ آپ شیئرنگ کری جا رہی ہے تو آپ اسکرین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں. اسی کو دوسرے طریقے سے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے ابن کم سنتن انت. ابن کم سنتن انت. یہ آپ کی عمر پوچھی جا رہی ہے. اس سے ابن سے مراد بیٹا نہیں ہے بلکہ والا ہے.
ابن کم سنتن انت، ابن کم سنتن انت، یعنی آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنی عمر والے ہیں. یہ ابن اس معنی میں آ جائے گا، یہاں بیٹے کی معنی میں نہیں ہے. ابن کم سنتن انت، اس کو آپ اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں، ابن کم سنتن انت. ٹھیک ہے، ابن کم سنتن انت. سو اس کی دوبارہ پھر عید اور سوال وضاحت سمجھتا کر ہوں، دیں. یہ ابن ہے، اس کا معنی کیا ہوگا پھر، یہ کس میں استعمال ہوگا؟ ابن کم سنتن انت، آپ اس کا معنی لکھیں آپ کی عمر کتنی ہے. جی اس کے لفظی معنی تو کچھ اور ہو جائیں گے، لیکن اس کا جو مفہومی معنی ہے، جو اس کا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو جائے گا عمر بیان کرنے کا، عمر پوچھنے کا. ٹھیک ہے، اگر آپ جتنی بھی عمر ہے آپ کی، 21 سال ہے، 20 سال ہے، 19 سال ہے، تو آپ اس کو کس انداز سے لکھیں گے؟ شروع میں لکھیں گے انا ابن، اس کے بعد آپ اپنی عمر لکھ دیں گے انا ابن. اب یہ ہو جائے گا انا ابن، مثال کے طور پر ثلاثی و عشرین سنتن، انا ابن ثلاثی و عشرین سنتن، میں 23 سال کا ہوں. اسی طریقے سے یہ بلغت سنی احدا کیوں آیا ہے، احدا کیوں نہیں آیا؟ یہ واحد اور اسنان یہ تمییز کے موافق ہوتے ہیں. سنتن چونکہ مؤنث سے اس لیے احدا لے کر آئے، اور اگر یہاں پر جزاک مذکر ہوتا تو یہاں پر بھی مذکر لے کر آتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ثلاثیوں و عشرین لکھا ہے، تو یہاں پر آپ اپنے عدد کو بیان کر سکتے ہیں. اب آپ کی مثال کے طور پر 30 سال ہے، تو آپ یہاں پر لکھیں گے سلاسین، انا ابن سلاسین سنتن. اور اگر 35 سال ہے، آپ اس کو لکھ دیں گے خمسین و سلاسین، انا ابن خمسین و سلاسین سنتن، یہ 35 سال ہو جائے گی. تو یوں جو ہے اس عدد کی جگہ پر آپ اپنی عمر کو عربی میں بیان کریں گے تو آپ کا یہ عمر بیان کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا. یہ دوسرا طریقہ تھا. پہلا طریقہ یہ ابن کے بلاغت. بعد جو ابن کے بعد جو اگلا لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ بنے گا. جی ہاں، اسی لیے یہاں پر مجرور آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جی اگر تیسرے طریقے کی بات کریں تو تیسرا طریقہ ہم یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کم مضى من عمرک، کم مضى من عمرک. جیسے مثال دیتے ہیں نا آپ کی زندگی کے کتنے سال گزر گئے ہیں، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یا سمپلی ہم اگر مقصودی معنی پر بات کریں تو یہی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے. تو اس کے شروع میں جس طریقے سے ہے نا سوال کے اندر ابن تھا، تو یہاں پر بھی آپ لکھ دیں گے سوالیہ جملے کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے مضى، میم ضاد یا، مضى من عمری. اب آپ جتنی عمر کے ہوں گے اس کو آپ بیان کر دیں گے مضى من عمری. اب آپ کی عمر کے جتنے سال گزرے ہوں گے اس کو آپ بیان کر دیں گے. مثال کے طور پر اسنتا اسنتانی وعشرون سنتن.
मदा मिन उम्री इस्नतानी व इश्रून सनतन। अब यहाँ पर इहदा भी लगा सकते हैं, इहदा व इश्रून सनतन। अब यहाँ पर ये मदा का फाइल बन रहा है, इसलिए हालत रफ़ई में है, ठीक है। यहाँ ये पर स्क्रीन थोड़ी नीचे कीजिए। मदा मिन उम्री उम्री इस्नतानी व इश्रून सनतन। अब यहाँ पर सलासून व इश्रून भी कर सकते हैं, अरबाऊन व इश्रून भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरी यहाँ मुराद थी कि ऊपर ऊपर वाला भी ना सारा नजर आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारा। पहली लाइन के आखिर में कम बलागत सिन्न का इसके आखिर में सवालिया निशान अगर डाल दे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कहा था कि सारा एक दफा देना। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो ये आप इस अंदाज से इसको बयान कर सकते हैं कि उम्र पूछने का तरीका, उम्र बताने का तरीका, उम्मीद है कि इन 3-4 सवालों के जरिए से, इन 3-4 जवाबों के जरिए से आप इसको बयान कर सकते हैं कि इसका क्या तरीका है। कम बलगत सिन्नु का, इब्नु कम सनतन अंत, कम मदा मिन उमरी का। ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए से आप सवाल कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना काफी है। इनको जरिए से आप प्रैक्टिस करें और जवाब देने के लिए प्रैक्टिस करें। अब आप लोग कोशिश करें कि ये 3 सवाल, हर सवाल के 10-10 जवाबात आप लिखकर मुझे सेंड कर दें। इसकी आप अपने फेयर बुक पर अच्छे तरीके से, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ इसको लिखकर महफूज करें। जितनी ज्यादा मिसालें लिखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही ज्यादा आपको इंशाअल्लाह इसका फायदा हासिल होगा। इसके मुतालिक अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें तो इरशाद फरमाएं। जी, अगर मैं किसी से सवाल करता हूं तो अगर जवाब देना चाहें तो अपना माइक ऑन करके जवाब देकर फिर माइक ऑफ कर दीजिएगा। मैं नाम लेकर पूछ लेता हूं, ठीक है। हाफिज हमजा, हमजा भाई अगर आप चाहें तो जवाब दे दें। अगर आप किसी से उम्र पूछते हैं, अब कॉपी कलम बंद कर दें, कॉपी बंद कर दें, अब बगैर देखे आप बताएं। अगर आप किसी से उम्र पूछते हैं तो आप कैसे पूछेंगे? कोई 1-2 तरीके बयान कर दें। जबरदस्त। एहसान मदनी, कम उम्र का। जबरदस्त। एहसान भाई, एहसन है या एहसान भाई हैं? ये माइक ऑन करें अगर जवाब देना चाहें तो। इसका जवाब कैसे देंगे? अला सबील मिसाल में 25 साल का हूं तो इसको कैसे बोलेंगे? एहसान भाई की आवाज नहीं आ रही। लब्बैक सर। जी चलें एहसान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही तो हम जीशान यासीन से पूछ लेते हैं। जी जीशान भाई। बलगत सिन्नी 25 सनतन। जबरदस्त, माशाल्लाह। अली मुराद भाई हमारे साथ हैं। अली मुराद भाई, इस सवाल के अलावा कोई और भी सवाल का तरीका है आप बयान करना चाहें? साहब मैं असल में अभी ज्वाइन हुआ हूँ, 2-3 मिनट हुए। जी एहसन भाई, अच्छा एहसन भाई तो हो गए ना, अभी नए नए इस्लामी भाइयों को लेते हैं ताकि सारे इंटरेस्टेड रहें। जुनैद नवाज, एक एहसन मदनी है, एक मोहम्मद एहसन। जी उस्ताद साहब जी। अच्छा अच्छा, चले जुनैद भाई से पूछ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मौका देते हैं। जी जुनैद भाई। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इब्नुन कम सनत अंत। जी इब्नु, एक इसके ऊपर एक पेश है, इब्नु कम सनतन अंत। जबरदस्त। चलें जवाब पूछते हैं अदील शरीफ से, अशरफ से। अदील अशरफ भाई। जी सब जी अदील भाई, जी इसका जवाब मिसाल के तौर पर मेरी उम्र है 15 साल, तो कैसे जवाब देंगे? अना इब्नु खमसातिम व अशरा सनतन।
بہتر 14 پہ آئی. جی عدیل بھائی نے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہے؟ میرے خیال سے میں پوچھتا ہوں انور حسین کیانی. انور حسین بھائی آپ بتائیں. میں 15 سال کا ہوں. یہ ابن والی مثال جو ہے اس سوال سے اس کا جواب دیں آپ. انا ابن 25 سنة. 25 نہیں ہے، 15 ہے. 15 انا ابن 15 سنة. جی خمسہ واو نہیں آئے گا اس کے بیچ میں. احدا جی 11 سے لے کر 19 تک یہ مبنی پر فتح ہوں گے سوائے 12 کے. تو اس کے بیچ میں واو بھی نہیں آتا اور اس کا اعراب بھی یہی رہے گا. حالانکہ یہاں حالت جری میں آنا چاہیے تھا لیکن یہ چونکہ مبنی پر فتح ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں آئے گا. 15. جی 15 یہ دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ تمییز کے موافق ہوتا ہے. چلیں جی ملک جمال خان. جی ملک صاحب آپ کو تیسرا طریقہ بیان کریں. سوال کا تیسرا طریقہ کیا ہوگا؟ جی تیسرا طریقہ ہم نے پڑھا ہے کم مدہ من عمرک. زبردست ماشاءاللہ بہت خوب. اس کا جواب ہم پوچھتے ہیں محمد عمیر سے. جی محمد عمیر بھائی آپ بتائیں. علی سبیل المثال میری عمر ہے 13 سال تو کیسے بولیں گے؟ مدى من عمري 13 سنة. زبردست. یہاں سلاسو نہیں آیا کیونکہ یہ مبنی پر فتح ہے. زبردست. ہم آگے چلتے ہیں کسی اور سے پوچھتے ہیں. اچھا شہزاد اتاری اور غلام مصطفیٰ یہ دونوں مائک آن کر لیں. شہزاد جی شہزاد بھائی آپ سوال کریں اور غلام مصطفیٰ بھائی جواب دیں. بقیہ مائک آف کر لیں. بقیہ مائک آف کر لیں. شہزاد بھائی اور غلام مصطفیٰ یہ بیان کریں. شہزاد بھائی سوال کریں. کوئی بھی 3 طریقوں میں سے کوئی ایک سوال کریں. جی شہزاد بھائی. سر اب آواز نہیں آ رہی تھی, اب دوبارہ سوال کیجیے. شہزاد بھائی آپ کوئی بھی 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے سوال کریں. عمر کیسے پوچھی جاتی ہے؟ جی شہزاد بھائی. لبیک. کم بالغت کوئی موقع دیں, وہ کوشش کر رہے ہیں نا. انشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ تھوڑا سے ایکٹیو ہیں تو شہزاد بھائی کو تھوڑا سا موقع دے دیں. انشاءاللہ آئے گی باری انشاءاللہ. جی شہزاد بھائی. تو تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں میں اس میں سے اپنا کم نوا من عمری. من عمری کا زبردست. ارباب حیدر بھائی آپ اس کا جواب دیں. مثال کے طور پر 33 سال عمر ہے. مدى من عمري 33 سنة. زبردست ماشاءاللہ بہت خوب. تو ہم آگے چلتے ہیں. میں تمام اسلامیوں کے مائک میوٹ کر رہا ہوں تو ابھی آن نہ کیجئے گا. میرے مائک میوٹ کر دیے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کئیوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی, بالکل یونیک سی ہوگی اور کئیوں کو کچھ پتہ بھی ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. آپ کو 1 سے 2, 2 سے 3 طریقے سیکھنے کو ملے کہ اس کو ہم کس انداز سے بیان کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے. آپ نے بیان کر دیا کہ میں 23 سال کا ہوں, میری عمر 23 سال ہے, میری عمر 24 سال ہے, میری عمر 25 سال ہے. وعلی ھذا القیاس اس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی سن پیدائش کیا ہے, آپ کون سے سن میں پیدا ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں 1993 میں پیدا ہوا ہوں, 1993 میں. آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں 1995 میں, کوئی کہتا ہے سن 2000 میں پیدا ہوا ہوں میں, کوئی کہتا ہے 2005 میں پیدا ہوا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ 1985 میں پیدا ہوا ہوں. تو یوں جو ہے یہ سن پیدائش بیان کرنے کا طریقہ اور سن پیدائش پوچھنے کا طریقہ ابھی ہم جو ہے تھوڑی دیر میں اس کی طرف جائیں گے کہ سن پیدائش کیسے پوچھتے ہیں اور سن پیدائش کو پھر ہم بیان کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوبارہ سے آپ اپنی کاپی قلم کھول لیں اور اس کے مطابق ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. مائک آف رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, ورنہ یہ ہے کہ سارے ڈسٹرب ہوتے رہیں گے.
ٹھیک ہے, مائک آف رکھیں. نور احمد بھائی آپ مائک آف کر دیں پلیز. جزاک اللہ خیر, اللہ پاک آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. بس مائک آف رکھیے گا, انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ابھی ہم سیکھیں گے سن پیدائش پوچھنے کا طریقہ اور سن پیدائش بتانے کا طریقہ. ابھی اب تک ہم نے سیکھا تھا عمر پوچھنے کا طریقہ نارملی. ابھی ہم اگر آپ سے بولتے فی ایتی سنۃ ولدت, لکھ لیں فی ایتی سنۃ ولدت, فی ایتی سنۃ ولدت, فی ایت سنۃ ولدت, آپ کون سے سال میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کون سے سن میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کون سے سن میں, آپ کون سے سال میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ہو جائے گا آپ کا سن پیدائش پوچھنے کا طریقہ. یا اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں, متا ولدت, متا ولدت, متا ولدت. اب یہ جو متا ولدت ہے اس کو ہم تصریف کر سکتے ہیں. متا ولد ھذا, متا ولد ابن کا, متا ولد اخو کا. تو یوں جو ہے یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب کے ساتھ آپ مذکر والے صیغوں کو, مذکر والے فاعل کو پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا ہے, متا ولد اخو کا, آپ کا بھائی کب پیدا ہوا. جی ٹھیک ہے. متا ولدت آپ کب پیدا ہوئے, متا ولد ھذا یہ کب پیدا ہوا, متا ولد ابن کا آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا, متا ولد اخو کا آپ کا بھائی کب پیدا ہوا. تو اس طریقے سے آپ اور بھی تصریف کر سکتے ہیں, اس میں اور بھی تبدیلیاں کر سکتے ہیں. متا ولدت اس طرح بنت کا, متا کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ کھڑی حرکت لگائی ہے. اسی طرح اگر ولیدہ کے اوپر واو کے اوپر پیش لگا دی جائے تو تھوڑی بہت مزید وضاحت ہو جائے, واضح ہو جائے. ٹرائی کرتا ہوں میں. متا ولدت بنت کا, جی آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ولیدہ ہے, یہ مذکر کے جتنے بھی آپ سیگے لے کر آئیں گے ان کے لیے آئے گا. مؤنث کے سیگے کے ساتھ آپ ولیدت لے کر آئیں گے. ایک مثال میں دے بھی دیتا ہوں. سڑکوں پیچھے ہم نے پڑھا ہے ابن کم سنتن انتا, اور ادھر ہم نے ابنو کا پڑھا ہے. تو یہ دونوں میں فرق کیسے ہوگا. وہاں پر جو ابن ہے نا وہ کسی اور معنی میں ہے, یہاں پر جو ابن ہے یہاں پر بیٹے کی معنی میں ہے. تو سوال کرنے میں اس کی مطلب وہ تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہم نے جو فرق کرنا ہے وہ کاف ضمیر سے کریں گے. جی جی جزاک ٹھیک ہے. اللہ. چلیں اب اس کے جواب کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں. جو پہلا طریقہ ہم نے سیکھا ہے فی ایتی سنۃ ولدت, آپ کون سے سن میں پیدا ہوئے ہیں. اب آپ اس کو کیسے لکھیں گے, ولدت سنۃ الف, اب یہ
ये तो कंफर्म है ना कि 1000 तो आएगा, जैसे 1900 के अंदर 1000, अगर सिंपल तो यही कहते हैं 1993 1995, लेकिन दर हकीकत ये 1993 होता है, 1995 होता है। तो अरबी में ये बिल्कुल खोल खोल के लिखा जाता है। 1900 का आदत एक नहीं होता, जैसे 1900 हम पढ़ते भी हैं लेकिन मिलाने के लिए एक बार मिलाकर पढ़ते हैं। तो वुलिदतु सनत अल्फिन, ठीक है। अब इसके साथ हम लगाएंगे 900, 1000 हो गया, व तिस्ई मियातिन। उस्ताद मतलब यहाँ पे वलीद तो क्यों है? मैं बताता हूँ, तिस्ई मियातिन। वुलिदतु ये फेरे माजी मजहूल है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, इसीलिए वुलिद। मीम के बाद अलिफ आएगा कि नहीं? कहाँ पर? 30 मियातिन में मीम के बाद अलिफ जी आएगा। वुलिदतु सनत अल्फियों व तिस्ई मियातिन। अब ये हो जाएगा 1900 आपका पूरा। अब अगर आप 1900 के बाद अपनी आप सने पैदाइश बयान करना चाहते हैं तो उसके साथ आप जो चाहे लगा दें। मिसाल के तौर पर मैं 1980 में पैदा हुआ, तो यहाँ पर वाव लगा के आप यहाँ लिख देंगे समानीना। लिल मिलाद, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सादा मोहतरम लिल मिलाद लगाना जरूरी होगा? ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं। लिल मिलाद ये ईस्वी के लिए आता है, ईस्वी तारीख बयान करने हैं तो लिल मिलाद लगा देंगे। हिजरी होगी तो फिर आप हिजरियन लगा देंगे। वुलिदतु सनत अल्फिन व तिस्ई मियातिन व समानीन लिल मिलाद, ये हो जाएगा 1980। और अगर अब थोड़ा सा ना इराब पर गौर करें, सनता के बाद ये जितना भी अदद होगा वो सारा का सारा क्या होगा? हालत जरी में होगा। आप जो भी अदद लेकर आएंगे वो हालत जरी वाला लेकर आएंगे, ठीक है। वुलिदतु सनत अल्फिन व तिस्ई मियातिन व समानीना लिल मिलाद, ठीक है। अब अगर इसकी जगह आप कुछ और, समानीना की जगह कुछ और कहते हैं तो आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे सलासियों व समानीना, सलासियों व इशरीना, सलासियों व इशरीना, अरबाइयों व इशरीना। 2005 का साल से फरमा दें। सब एक दफा ये ना स्क्रीन बिल्कुल साफ कर दें ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सब फिर यहाँ पर समानूना आना चाहिए था, समानीन क्यों आया है? ये पीछे अतफ चल रहा है ना, सनतन मुदाफ है, फिर ये सारा अदद इसका मुदाफले बन रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। अब इसी तरीके को अगर हम ये जो 2000 बयान कर रहे हैं, 2005 बयान कर रहे हैं आप जी, अल्फान तो नहीं होगा शुरू में। अब आप मुझे बताएं, अल्फान ही आएगा या अल्फाइन ही आएगा? सॉरी, अल्फाइनी। हाँ, अल्फाइनी। जबरदस्त। अब यहाँ पर इसकी जगह आप अल्फाइनी लगा देंगे। अब यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? अल्फाइन। 2005 हो गया, ठीक है। व खम्स लिल मिलाद, जी, ये हो गया 2005। इसके और भी तरीके हैं। वुलिदतु सनतिल खामिसी बाद अल्फाइन, बाद अल्फाइन, मैं 5वें साल में पैदा हुआ हूँ 2000 के बाद, यानी 2005 में। इसका दूसरा तरीका भी मैं लिख देता हूँ। 1997। एक मिनट, मतलब कल भी 12 आज दी थे, अगर कोई गिनती का चार्ट है तो वो सेंड फरमा दे ताकि बासानी गिनती भी याद हो सके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ग्रुप के अंदर इसको मैं शेयर कर दूंगा, मैं देख के इंशाल्लाह मैं पेश कर दूंगा। वुलिदतु सनत अल खामिसी बाद अल्फाइन, ठीक है। तो ये 2005 को बयान करने का दूसरा तरीका हो जाएगा। दूसरा किसी ने बयान किया था 1997। जी। अब यहाँ पर आप लगा देंगे
तिस्ई व तिस्ईना। वलिदतु सनत अल्फिन व तिस्ईमियतिन व तिस्ईन व तिस्ईना लिलमिलाद। उस्ताद मतलब ये आपने अल खामिस का ये अल खामिस को कह दे तो ये खम्स हो जाएगा 5। खामिस ये है 5वां, इसमें फाइल वाला सीगा ना, जैसे हमने कल भी पढ़ा था। तो अब 5वें साल में पैदा हुए, 5 साल में पैदा नहीं हुए, 5वें साल में पैदा हुए, तो इस वजह से यहाँ पर खामिस लेकर आए। तो मैं 5वें साल में पैदा हुआ। कौन सा 5वां साल? जो 2000 के बाद है, यानी 2005 में। तो मतलब अर्जी के आपने 1997 लिखा है, जो इसमें सब ऑन आएगा, तिस ऑन नहीं आएगा। जी जी मादरत, ये मैंने 99 समझा, ये सब आएगा यहाँ पर। जबरदस्त, जज़ाकल्लाहु खैरा। सब तिस्ईना लिलमिलाद, ये 97 है। 99 होगा तो फिर हम तिस्ई लगा देंगे, ठीक है। तो ये बादल सही नहीं है कि बाद अल्फैन? बाद अल्फैन, ये 1997 में सबईन व तिस्ईना कर दो। जी, सबईन व तिस्ईना कर दें 1997 में।